بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الأعراب آمنا بل قولوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پہ باواز میں. پروردگار عالم کا جتنا اس نعمت عظمیٰ پر شکر کیا جائے اس کی بارگاہ ہمیں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے تمام مخلوقات کے اندر نہ صرف اشرف قرار دیا بلکہ اشرف قرار دینے کے بعد ان ہستیوں کا پیروکار بنایا کہ جو کائنات میں اس کے نزدیک سب سے افضل ترین ہیں، جو اس کائنات کے خلق ہونے کی وجہ اور علت ہیں، اور وہ ایسی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا ذکر سوائے طہارت، سوائے ہدایت، سوائے سخاوت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور ان معصومین نے براہ راست اللہ سے ہدایت لے کر ہم تک بعین ہی ہدایت کو پہنچا دیا. جو نہ کسی دور میں جاہل رہے، نہ کسی دور میں خطا کا گزر ان کے قریب سے ہوا، جن کی طہارت کی گواہی آیہ تطہیر دے رہی ہے، جن کی سخاوت کی گواہی آیہ حلطہ دے رہی ہے، جن کی شہادت کی گواہی آیہ قلقفہ دے رہی ہے، جن کی صداقت کی گواہی آیہ مباہلہ دے رہی ہے. غرض کہ ان کی ہر ایک ایک صفت کو قرآن مجید کھل کھل کر بیان کر رہا ہے. اور یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، بالبینات، کھلی ہوئی چیزوں کو، بیان کردہ چیزوں کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم ان چیزوں کو کھل کھل کر اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. یعنی قرآن جن چیزوں کو کھل کر بیان کر چکا ہے، اس کے بعد اس میں تردد، اس میں شک، اس کا انکار، کفر ہوا کرتا ہے. قرآن نے کھل کھل کر ہر مقامات پر بیان کیا
اور قرآن نے کھل کر ہر مقامات پر دعوت تفکر دی، دعوت تدبر قرآن دیتا جا رہا ہے. قرآن میں کئی مقامات پہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، افلا یتدبرون، افلا تفکرون، افلا تعقلون، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں قرآن میں تم کس لیے اپنی طرف سے سوچ استعمال نہیں کرتے، تم قرآن کے بارے میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یعنی قرآن ہر منزل پر انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب تم میری تلاوت کرنے کے لیے بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ فقط پڑھنا میرا مقصد نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ پڑھ کر میرے مفہوم کو تم اپنے قلب و ذہن میں اتار کر اس پر گامزن ہو جاؤ، اس کے ہدایت کو اپنی زندگی کا آئین اور منشور بنا لو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایک لفظ میں ہم نے ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے. الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہر لفظ ہدایت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون ہدایت کو اخذ کرنے والا ہے. تو جب قرآن کی طرف سے دعوت فکر کا اعلان ہوا تو سوالات اٹھنے لگے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی قرآن تو عربی کی کتاب ہے، لہذا اہل عرب اس کو بہت اچھا جانتے ہیں، ہم اس شعبے کے مالک نہیں ہیں، ہمیں شعبے کے اندر دسترس اور ملکہ حاصل نہیں ہے، ہم کیسے قرآن سے براہ راست ہدایت کو اخذ کر سکتے ہیں، ہم کیسے قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے. تو نہیں، قرآن نے فوراً اس اعتراض جواب دے دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. اب قرآن ایک سوال کرتا ہے، فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ، اب تم میں سے کون ہے جو نصیحت کے لیے تیار ہے، کون ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہے. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. قرآن کے معنی ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی دنیا کے اندر قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو ہر زبان میں پڑھا بھی جاتا ہے، ہر زبان میں سنا بھی جاتا ہے. اس وقت کم و بیش دنیا میں سینکڑوں سے زائد زبانیں رائج ہیں اور کم و بیش ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی موجود ہے. تو ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ہر صاحب لغت قرآن کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا بھی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آمادہ بھی ہے. اسی لیے قرآن بار بار دعوت تفکر بھی دے رہا ہے، دعوت تدبر بھی دے رہا ہے، دعوت تعقل بھی دے رہا ہے کہ دیکھو عقل سے کام لو، تدبر سے کام لو، تفکر سے کام لو. ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ اور اس کے مفہوم تک نہ پہنچو. اس کا ظاہر بھی تمہارے لیے حجت، اس کا باطن بھی تم لوگوں کے لیے حجت، لیکن ہاں اس کے ظاہر کا حکم تو تم خود اخذ کر سکتے ہو. ظاہر کا حکم تم پڑھ لو گے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تمہیں نماز قائم کرنی ہے، لیکن اس کا باطن ہم آل محمد تم کو بتائیں گے، کیونکہ قرآن کے متشابہات کی تعلیمات، قرآن کے متشابہات کی تفسیر، قرآن کے باطن اور عمیق قسم کے معاملات کو سوائے حضرات محمد و آل محمد کے کلی طور پر کوئی نہیں جان سکتا. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پہ بآواز بلند. تو قرآن نے بیش بہا مقامات پر دعوت تفکر دیا، دعوت تدبر دیا. اور ظاہر ہے کہ اسی سلسلے کی دوسری مجلس کل ہم نے عرض کیا کہ قرآن نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اے وہ لوگ جو ایمان کو اپنے قلب و دل میں، اپنے قلب و جان میں راسخ کر چکے، یا یوں کہوں کہ اے وہ لوگ جو علی کی ولایت کو اپنا عقیدہ بنا چکے. کیونکہ ایمان کا اکمال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ائمہ اہل بیت کی امامت کا اعتراف اور اعتقاد مسمم نہ ہو. اے اہل ایمان، ان تنصروا اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، فرمایا کہ ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور مدد کی دلیل یہ ہوگی کہ ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. یہ دلیل ہے. اور کل موضوع یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ نصرت الہی جب کری جائے گی تو اللہ کی طرف سے بھی مدد آ جائے گی. یہ بے وقوفی ہے کہ اللہ کی مدد نہ کی جائے، اللہ سے مدد مانگتی رہے، اللہ سے مدد مانگتی رہے. ہم نہیں، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم خود اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو بغیر کہے اللہ کی نصرت ہمارے درمیان نازل ہو جائے گی. تو ہم نے کل عرض کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نصرت طلب کرنا، جیسا پیغمبر نے کہا خود دعا کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کہ وقل، اے حبیب ایسے کہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار، مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، مجھے شہر سے نکال سچائی کے ساتھ،
وجعل لی، اور میرے لیے قرار دے، من لدن کا، اپنی بارگاہ سے، سلطانن نصیرا، ایک طاقتور مددگار۔ اور میں کلاس کر چکا تھا مختصراً کہ ناصر اور نصیر کا فرق یہی ہے۔ ناصر کا مطلب آسان لفظوں میں یہ کہ ایک دفعہ مدد کری اور اس کی مدد رک گئی، مدد ختم ہو گئی۔ عارضی جو مدد کرے وہ ہے ناصر، ہے وہ بھی مددگار۔ لیکن نصیر کا مطلب یہ ہے ایسا مددگار جس کی مدد ہر وقت چلتی رہے، اس کی مدد رکے نہیں۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی روح سے ناصر نہیں ہے، پیغمبر کے لیے نصیر ہے۔ تو پیغمبر چاہتے براہ راست اللہ سے مدد مانگ لیتے، لیکن آیت کے شروع کے اندر صیغہ امر موجود ہے، قل، حبیب تم کہو، یعنی اللہ مدد مانگنے کا نہیں، مددگار مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ قل، کہو ہم سے، رب ادخلنی، اے پروردگار مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ مجھے داخل کر، اخرجنی، اور مجھے نکال، مخرج صدق، سچائی کے ساتھ مجھے نکال، واجعلنی من لدن کا سلطانا نصیرا، اور طاقتور بادشاہ اپنی بارگاہ سے میرے لیے قرار دے۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ سے مددگار مانگا جائے۔ پیغمبر نے مددگار مانگا، اور پھر ہم نے عرض کیا کہ وہ مددگار صرف پیغمبر کا مددگار نہیں ہے، کیونکہ سورہ حدید کے اندر ارشاد ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ایک خاص لوہے کو نازل کیا، وَفِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس لوہے میں سخت خوف بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، منافع بھی موجود ہے، فائدے بھی موجود ہیں۔ اور اگلی آیت میں سورہ حدید کے قرآن نے کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ اس بات کو جان لے کہ میں يَنْصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، یعنی غیب میں چھپ کر۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ قیامت تک کے مفسرین پریشان رہتے، اس آیت کی تفسیر نہیں ڈھونڈ سکتے تھے کہ وہ کون سا مددگار ہے جس نے چھپ کر اللہ کی بھی مدد کری، چھپ کر رسولوں کی بھی مدد کری۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ خطیب منبر سلومی نے مسجد کوفہ کے اندر ممبر کوفہ پہ سوار ہو کے بسط فخر اپنے دستے مبارک کو سینے میں رکھ کر کہا تھا نصرت مع الانبیاء سرا ونصرت مع محمد جہرا، میں علی وہ ہوں جس نے چھپ کر سارے نبیوں کی مدد کری اور ظاہر ہو کر محمد مصطفیٰ کی مدد کری۔ یعنی علی نے اس آیت کی تفسیر کر دیا، جناب امیر المومنین نے اس آیت کی تفسیر کو بیان کرا کہ میں چھپ کر سب کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انبیاء کا تو مددگار ہو اور جب ہم کہیں کہ علی کو مدد کے لیے بلا لیا جائے تو اس پر کوئی اشکال وارد کر دیا جائے، اس پر کوئی قسم کا فتویٰ صادر کر دیا جائے؟ نہیں، پیغمبر کی سنت عظیمہ ہے، پیغمبر کی سنت کریمہ بن گئی کہ مدد کے لیے علی بن ابی طالب کو پکارا جائے۔ علی بھی کائنات کے اندر اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی مدد ہے، علی کو ہر جگہ ہر مقام پہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو عزیزوں، پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ آیت جو آیہ نصرت ہے، جو آیہ مدد ہے، مدد کی آیت ہے، یہ کسی قسم کا تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ میں نے کل عرض کیا ذہن میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات کر دی آپ نے، ہم تو 5 نمازوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک وقت میں اللہ سے بھی مدد چاہیں، علی سے بھی مدد چاہیں؟ تو اب میں ان کی بارگاہ میں آیت عرض کر دوں قرآن کی۔ قرآن نے کہا قل ادعوا الرحمن، کہ ان سے کہو یا رحمان کہہ کر پکاریں یا اللہ کا کوئی اور نام لے لیں، فللہ الاسماء الحسنى، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی جتنے اچھے نام ہیں، دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ اب یہ نہیں کہا کہ صرف اچھے نام جو ہے وہ اللہ کے ہیں، بلکہ قرآن نے اجازت دی کہ فللہ الاسماء الحسنى، جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، فادعوہ بہا، حکم دیا جا رہا ہے تمہیں کہ بس اس کو پکارو ان ناموں سے۔ اب مجھے بتائیے اسماء حسنہ کیا ہے؟ کوئی آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہین اور تا الی آخری جو نام ہے، یہ نام پیغمبر پروردگار کے صفاتی نام ہیں، انہی کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو آیت نے کہا کہ سارے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے بھی چاہے اللہ کو پکارو۔ تو اگر میں کہوں یا اللہ مدد تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے، یا اللہ مدد بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اگر کہوں یا رحمان مدد تو کیا غلط ہو جائے گا؟ اب یہ علامہ فکریہ
یہ چاہتا ہے قرآن کے دیکھو پڑھ کر نہ گزر جاؤ، رک کر سنو، تدبر کرو، تفکر کرو کہ جب قرآن کہہ چکا سارے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے بھی چاہے پکارو، تو اگر کوئی یا رحمان مدد کہے تو تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے، کوئی کہے یا قدوس مدد تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے، کوئی کہے یا سلام و مدد تم غلط نہیں کہہ سکتے. تو جب اللہ کے ناموں تک پہنچ گئے تو ذرا غور سے جا کے اسماء صفات الہیہ کو پڑھ لو. اللہ کا ایک اس میں صفات علی بھی ہے. اب اگر میں کہہ دوں یا علی مدد تو باقی صفاتی نام پر تو کوئی نہیں بولے گا. اب بولنے والا فوراً کہے گا کہ یہ آپ نے یا علی مدد کس کو کہا؟ تو بھائی میں لاکھ کہوں کہ میں تو اللہ کے اس میں صفات کو پکار رہا ہوں، لیکن جس کے دل میں وسوسہ ہی یہ ہو کہ یہ علی کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تو وہ فوراً کہے گا ہو نہ ہو آپ علی ابن ابی طالب کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. عزیزو بات یہی ہے، آپ یا اللہ مدد کہیں یا علی مدد کہیں، دونوں صورتوں میں مددگار علی ہی بن کے آئے گا. کیونکہ جنگ خیبر نے ثابت کر دیا اگر اللہ خود مدد کرنا چاہتا تو بنفس نفیس پیغمبر کی مدد کرنے پر اللہ قدرت رکھتا تھا، لیکن علی کے ذریعے مدد کر دکھا کر یہ بتا دیا کہ جب پیغمبر کا مددگار سوائے علی کی کوئی نہیں ہو سکتا تو تم اپنی مدد کے لیے کس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ پیغمبر نے صدا بلند کری، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. اس وقت علی کو خیبر نے پیغمبر نے پکارا. 29 دن ایکم 40 اسلام کو مسلسل یہودیت کا نشانہ بنے ہوئے چکے. 40واں دن رہ گیا، بس اسلام کا 40واں دن رہ گیا تھا. اس وقت فاتح خیبر قریب پہنچے تو علی کی نصرت ہر دور میں موجود. اور پھر ہم نے آیت عرض کری تھی آپ کی بارگاہ میں سورہ بقرہ کی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم استعانت طلب کرو بالصبر والصلاۃ، نماز اور مدد سے. پھر ہم نے کل کہا تھا کہ نہ نماز اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے. تو اگر آپ اس بات پر مصر ہے، اسی بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے ہو، تو بتائیے کیا صبر اللہ ہے؟ کیا نماز اللہ ہے؟ یقیناً اہل عقل کی جانب سے جواب آئے گا کہ نہیں، صبر اللہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے. تو بس ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مقرر کردہ چیزوں سے، اس کے صلحاء مومنین اولیاء سے، بالخصوص ائمہ طاہرین سے مدد طلب کرنا اس عقیدے کی غمازی کرتا ہے کہ ہم اس آیت کی روح سے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور عزیزو جب ذکر ایمان آ جائے، ظاہر ہے کہ یہ موضوع اسی طرح آگے بڑھ جائے گا، مسلسل آپ مجالس سماعت فرمائیں گے. تو جب ناصر الہی کی بات آئے، میں نے کل عرض کیا کہ جو اللہ کے مقصد کی مدد کرے گا وہ بالیقین اس آیت کی روح سے کہلائے گا اللہ کا مددگار. اللہ کہہ چکا کہ میری ذات کو خطرہ نہیں ہے، لیکن میں نبی بھیج رہا ہوں، نبیوں کو خطرہ ہے. میری ذات کو خطرہ نہیں ہے، میں کتابیں بھیج رہا ہوں، کتابوں کو خطرہ ہے. دیکھو جو عیسیٰ کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا مددگار کہلائے گا، جو موسیٰ کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا مددگار کہلائے گا، جو داؤد کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا مددگار کہلائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے آگے کا جملہ سننے میں اور بولنے میں مذائقہ کیا ہے. بھائی کہہ دیجئے نا کہ جو محمد کی حفاظت کر لے اس نے دراصل محمد کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے. اب علی کی 63 سال کی زندگی کو اٹھا کر پڑھ لو، علی کسی شعبے میں پیغمبر کی مدد سے پہلو تہی نہیں کرتے. جس جگہ محمد مشکل نہ ہو اس جگہ علی مشکل کشا بن کے پہنچتے ہیں. تو آیت نے ثابت کرا علی پروردگار کی مدد کر رہے ہیں محمد کی مدد کر کر. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ علی اللہ کی مدد کر رہے ہوں، اللہ علی کی مدد نہ کرے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اب مدد کیسے ہوئی؟ اسلام کی پہلی جنگ کفر اور حق کے درمیان جنگ بدر ہے، سب سے پہلی جنگ جس کے اندر مسلمان اقلیت میں ہے، کفر اکثریت میں ہے. میں جملہ مجالس میں کہا کرتا ہوں ہماری مجالس کے اندر اقلیت اور اکثریت معیار نہیں ہوتی. ہمارے یہاں نہیں دیکھا جاتا مجلس میں کوانٹٹی کتنی ہے، کیونکہ کوانٹٹی دیکھی جاتی ہے باطن کے ہاں. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جو بیٹھے ان کی کوالٹی کیسی ہے. حسین کربلا میں اگر 72 کی تعداد دیکھنے بیٹھ جاتے تو بظاہر کوانٹٹی کم تھی، لیکن حسین کے پیش نظر معیار تھا، حسین کے پیش نظر تعداد نہیں تھی. تو اور قرآن نے بے شمار مقامات پہ اکثریت کی مذمت کری. کسی ظلم میں نہ رہا کرے انسان کہ فلاں اقلیت میں ہم اکثریت میں. قرآن نے کہا وَأَكْثَرُهُمْ
لا یعقلون واکثرهم کافرون واکثرهم منکرون واکثرهم جاہلون واکثرهم فاسقون واکثرهم کافرون. قرآن کہہ رہا ہے اکثر کافر ہیں، اکثر منافق ہیں، اکثر جھوٹے ہیں، اکثر جاہل ہیں، اکثر لاولد ہیں، اکثر منکر ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے اکثریت کا تعلق باطل سے ہے. تو جو ہر دور میں حق ہوگا. اور امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا جماعت کا مطلب کیا ہے؟ مولا جماعت کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا جماعت کا مطلب اہل حق کا وہ گروہ کہ جو عدل سے اقلیت میں ہو مگر ہو حق پر. تو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر بھی ہیں اور ہم علی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ علی کی جماعت ہی دراصل پیغمبر کی جماعت ہے. اور جماعت کو عربی میں، فوج کو عربی میں، گروہ کو عربی میں حزب کہا جاتا ہے. اور پھر عرض کروں گا کسی مجلس کے اندر کہ اللہ نے قرآن میں بتایا حزب اللہ ہے کون اور حزب اللہ بنتی کیسے ہے. سورہ مائدہ میں ذکر موجود ہے، تو وہ ضمن پھر ظاہر ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ ذکر آتا چلا جائے گا. بس پیغمبر کے ناصر امیر المومنین ہیں اور قرآن کی زبان میں پیغمبر کے نصیر علی بن ابی طالب ہیں. بدر کا پہلا معرکہ ہے. عرب کا رواج یہ تھا، میں دوستوں کی عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قطعاً بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، صرف دعاؤں کا طالب ہوں. پیغمبر نے ایک اصول وضع کیا کہ جب جنگ کے دوران جاؤ ایک لوہے کا خول اپنے چہرے پر ڈالو تاکہ تلوار کی ضرورت نہ لگے. کفار بھی سامنے سے بطور سپورٹ کے اپنے چہرے پر خول ڈال کر آیا کرتے تھے. اچھا جب چہرے پہ خول ڈال جائے گا لوہے کا تو چہرہ پہچانا نہیں جائے گا کہ آیا گروہ باطل میں سے ہے یا گروہ حق سے ہے. تو اب پیغمبر نے جنگ بدر کے اندر ایک شعار مقرر کیا. شعار کہا جاتا ہے آیتن کو، پہچان کو، نشانی کو. پیغمبر نے شعار بنایا، اپنے اصحاب کو مخاطب کرا 313 صحابہ کرام کو، اور خیمے کے اندر جنگ سے پہلے کہا کہ سنو ہمارے لشکر والوں کی پہچان یہ ہوگی کہ جب تم تلوار کا وار کرنے سامنے والے پر جاؤ اس کے سامنے زور سے کہہ دینا یا سلامو. تو اگر سامنے والا مسلمان ہوگا وہ بھی پلٹ کے کہے گا یا سلامو، اس پر تلوار نہ چلانا. کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے. جنگ بدر ہوئی، کسی مسلمان کے سامنے کوئی مسلمان آتا وہ یا سلامو کہتا، وہ بھی پلٹ کر کہتا یا سلامو، تو وہ اس کو چھوڑ دیتے. لیکن جیسے یا سلامو کے جواب میں وہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لیتا، اس کی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا. جنگ ہو گئی، پیغمبر نے کہا سنو اب یہ شعار کفار کو پتہ چل چکا ہے، لہذا کفار دھوکے سے قتل کر سکتے ہیں. اب شعار یا عزیزو ہو جائے گا. اب جنگ احد میں تمہارے سامنے کوئی آ جائے تم کہنا یا عزیزو. اگر احد کے سامنے والا کافر مسلمان ہوگا، اگر مسلمان نہ ہوا تو یا عزیزوں کی جگہ اپنے خداؤں کے نام لے گا، اسے قتل کر دینا. مسلمان ہوگا یا عزیزوں کہہ دے گا، اسے قتل نہ کرنا. اب آئی اسلام کی وہ جنگ جس کا نام جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر. اور ایک جملہ سننے میں آتا ہے اس لیے میں عرض کی دیتا ہوں ضمناً. اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتائیے خیبر کب تک پڑھیں گے آپ؟ بہت ہو گئے سال خیبر کو، اب چھوڑیے خیبر. ایک سوال آتا ہے، یقین مانی بڑا افسوس ہوتا ہے سوال سن کر، بالخصوص جب اپنی جانب سے سوال آئے کہ چھوڑ دیجیے خیبر. ارے آپ کو تو خیبر بار بار پڑھنا چاہیے. خیبر میں علی کی فضیلت پوشیدہ ہے. خیبر کو تو پڑھنے سے وہ منع کرے جو خیبر سے فرار ہوا ہے. علی کی تو فضیلت خیبر میں ہے. اور جملہ روایت قرض کر دوں، معصوم سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے پیغمبر کی 63 سال کی زندگی میں پیغمبر پر سب سے بھاری دن کیا تھا؟ تو معانی الاخبار کی روایت شیخ صدوق طیب اللہ مرقدہ نے روایت کو لکھا. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے بھاری دن کیا تھا فرزند رسول بتائیے آپ کے جد پر. اس وقت میرے چھٹے مولا نے کہا قسم خدا کی واللہ نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں جعفر ابن محمد کی جان ہے، ہمارے نانا رسول اللہ پر خیبر سے زیادہ بھاری دن کوئی تھا ہی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، خیبر کوئی عام دن نہیں ہے جو کہتے جاتے ہیں خیبر کب تک پڑھیں گے. تو یہ جواب ہے کہ خیبر کب تک پڑھا جائے گا. جواب سن لیجئے، خیبر کب تک پڑھیں گے. اس وقت فرمایا خیبر کے دن سب سے زیادہ بھاری دن پیغمبر کا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی ہر جنگی بھاری ہوا کرتی ہے، یہ خیبر بھاری کیوں ہوا؟ امام نے فرمایا واحد جنگ خیبر کا دن وہ تھا جب سارا عرب رسول اللہ کا دشمن ہو گیا تھا. سارا عرب دشمن تھا، سارا عرب پیغمبر کا دشمن بن چکا تھا، اس لیے بھاری دن تھا. تو اب جو اتنی بڑی مصیبت کو پیغمبر کی ٹال دے، میں اس کا ذکر خیبر میں کیوں نہ کروں؟ جب تک میری سانسیں رہیں گی میں خیبر بھی پڑھوں گا، خندق بھی پڑھوں گا، تاکہ پتہ چلے پیغمبر کو زخمی کرنے والا کون ہے، پیغمبر کو بچانے والا کون ہے. خیبر کے اندر نصرت ہوئی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو بالکل اظہر من الشمس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب خیبر کی جب جنگ آئی، پیغمبر نے کہا کہ اب وہ یا عزیزو والا شعار بدل لو. اب یا عزیزو نہیں پڑھنا، کافر کو پتہ چل گیا کہ یا عزیزو بھی پڑھتے ہیں.
یا رسول اللہ اپنی مرضی سے شعار بنا لے؟ کہا نہیں، شعار وہ ہوتا ہے جو پیغمبر بناتا ہے، اپنی مرضی سے آپ شعار نہیں بناتے۔ اب خیبر میں شعار کیا ہو؟ اب فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی یہودی آ جائے، دیکھیے بدر کی جنگ تھی کافروں سے، احد کی جنگ تھی کافروں سے، خیبر کا قلعہ ہے یہود کا، لہذا مد مقابل بھی ہے یہود۔ اب فرمایا جب کوئی یہودی سامنے آ جائے، اپنی زبان میں فوراً کہنا یا علی یا علی یا علی، کیونکہ جیسے عزیز اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے، علی بھی اللہ کا اسم صفت ہے۔ اب جیسے ہی کوئی یہودی سامنے آئے فوراً یا علی کہنا۔ اب دیکھیے پیغمبر قیامت تک کے لیے ایک پہچان بنا کر جا رہے ہیں، اگر پہچان نہ ہو سامنے والا یہودی ہے یا نہیں، کتنا بڑا شعار پیغمبر نے دیا، اگر پہچان نہ ہو کہ سامنے والا یہودی ہے یا نہیں، اس کے سامنے یا علی کہنا۔ اگر علی کے کہنے سے تمہارے سامنے تل ملا جائے، سمجھ لو علی کا چاہنے والا نہیں ہے، کہ پھر کیا کرا جائے؟ کہ فوراً سر کو تن سے جدا کر دینا، اور اگر علی کے نام پر پلٹ کر یا علی کہہ دے، سمجھ لینا علی سے تعلق رکھتا ہے، فوراً جان کی امان دے دینا۔ اب قیامت تک کے لیے یا علی شعار بن گیا۔ اب ایک عجیب و غریب معاملات ہوا کرتے ہیں، سوالات نہ جانے لوگ لاتے ہیں کہ بھئی یا علی بھی کوئی کہے ساتھ سلام میں، ٹھیک ہے سلام کے ساتھ کہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ کہے کہ یا علی سلام ہے، سلام کچھ ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ سلام یا علی کی جگہ نہیں لے سکتا، یا علی سلام کی جگہ نہیں لے سکتا۔ سلام مستقل عبادت نہیں ہے، سلام اس وقت کی عبادت ہے جب ملاقات ہو تو سلام کرو۔ یا علی وہ عبادت ہے جو اٹھتے ہوئے بھی کہو ثواب ہے، بیٹھتے ہوئے بھی کہو ثواب ہے، جاگتے ہوئے بھی کہو ثواب ہے، سوتے ہوئے بھی کہو ثواب ہے۔ ارے یا علی کے ثواب کی تم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یا علی کی جگہ پر، سلام سلام کی جگہ پر۔ تو اب اگر کوئی سلام سے پہلے تمہیں یا علی کہہ دے تو اتنا سمجھ لینا کہ وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ یہ سلامتی کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ خیبر کی جنگ میں بتا دیا جو یا علی کا منکر ہے وہ سلامتی کے قابل نہیں ہے، تلوار سے قتل ہونے کے قابل ہے۔ ایک سلوات پڑھیے عظمت علی پہ باواز بلند۔ اور یہ کہ ظاہر ہے کہ معاملات پیغمبر کے دور میں چلے، پیغمبر کی نصرت علی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کی نصرت علی کریں اور اللہ علی کی نصرت نہ کرے؟ اللہ نے امیر المومنین کی نصرت کری، اور کیسی نصرت کری؟ تاریخ میں جب آپ پڑھتے ہیں تو لوگ مرتے ہوئے حسرت کے کلمات کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہوا جاتا کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں بکری کی نجاست ہوتا، کاش میں اونٹ کی نجاست ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ کلمات حسرت ہیں جو انسان ناکام دنیا سے جاتا ہے وہ یہ کہا کرتا ہے۔ لیکن سلام ہو علی کی کامیابی پر، سلام ہو علی کے عزم پرجلال پر کہ علی کتنے مصمم عقیدے کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں کہ علی کی زبان پہ فزت برب الکعبہ کے جملے جاری ہیں کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ اور کیوں نہ ہو، پیغمبر گرامی اپنے حجرے میں موجود ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، شمع رسالت کے پروانے شمع رسالت کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ ایسے میں پیغمبر نے اپنے اصحاب سے جملہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بعد تم تمام لوگوں کے درمیان ایک انسان ہوگا کہ جو پروردگار کی مخلوق میں تمام تر بہترین ہوگا، خیر البریہ۔ اور سورہ البینہ کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اولئک هم الخیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ ابھی پیغمبر ذکر کر رہے تھے کہ تم میں سے ایک ہے جو مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں ہو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں؟ کہا تم نہیں ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میرا رخ پیغمبر کے داخلی حجرے کی جانب تھا، میں نے دیکھا پیغمبر کے حجرے کے اندر حسنین کے بابا تیزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ جیسے پیغمبر نے علی کو داخل حجرہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ آنے والا خیر البریہ ہے، یہ آنے والا سب سے بہترین مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور جب پیغمبر یہ جملہ فرما چکے، جبریل آسمان سے آیہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ۔ اور یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کسی ایک فریق کے نزدیک مسلم ہو۔ امام سیوطی نے در منثور میں نقل کیا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اور دیگر اجلہ مفسرین اہل سنت نے لکھا اس آیت کا شان نزول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔
اور جب یہ آیے وافی ہدایہ امیر المومنین کے شامل نازل ہو چکی، اس وقت پیغمبر نے علی کو مخاطب کر کے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. متفق علیہ حدیث ہے کہ علی آپ وشیعتک اور آپ کے شیعہ هم الفائزون کامیاب ہو گئے. علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں. پیغمبر سند دے کر جا رہے ہیں، اور جب اس حدیث پہ گفتگو کری علماء عامہ نے تو انہوں نے کہا کہ جی لفظ شیعہ کتابوں میں موجود تو ہے، لیکن اس سے مراد یہ والا گروہ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور گروہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے گروہ کوئی بھی ہو، ایک بات تو طے ہو گئی کہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں. اب اگر کامیابی کا سہرا سر بندانا ہے تو علی کے شیعوں میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر سند دے کر جا رہے ہیں یا علی انتا آپ وشیعتک اور آپ کے شیعہ هم الفائزون کامیاب ہو چکے. عزیزو 63 سال کی زندگی میرے مولا کی ہے، کتنی فضیلتیں علی کو ملی، کتنی منزلتیں، کتنی رفعتیں، کتنے اعزازات، کتنے علی کے لیے فضیلتیں موجود ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ فضیلتیں علی کے گھر کا راستہ ڈھونڈا کرتی ہیں. دنیا وہ ہے جو فضیلتوں کو ڈھونڈتی ہے، علی وہ ہے جسے فضیلتیں ڈھونڈا کرتی ہیں کہ علی مل جائے تو ہم علی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. 63 سال کی زندگی امیر المومنین کی، کسی مقام پر لکھا نہیں دکھا سکتا مجھے کوئی کہ علی کامیابی کا اظہار کر رہے ہیں. بدر جیسی جنگ ہے، علی نے کفر کا قلعہ قمع کر دیا، علی نے فخر نہیں کرا. احد جیسی جنگ ہے، پیغمبر تنہا ہو چکے، پیغمبر قریبیوں کو پکار رہے ہیں لیکن قریبی پہاڑ کی بلندیوں پہ موجود ہے. سورہ آل عمران کہہ رہی ہے خیبر کا دن تمام عرب پیغمبر کا باغی ہو چکا، لیکن فاتح خیبر جرار اور فرار غیر فرار اور رجل کی صورت میں امیر المومنین کے سامنے پیغمبر کے سامنے موجود ہیں. خندق کا میدان ہے، سب پیغمبر کے مخالف، پیغمبر کے سینہ سے پر علی ہے. حنین کا میدان ہے، کثرت افراد کے باوجود پیغمبر تنہا میدان میں ہے، سوائے علی کی کوئی نہیں ہے. حج یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پیغمبر کے ساتھ علی ہے. یعنی کوئی شعبہ رسول کی زندگی کا نہیں ہے ایسا. میں یہی تو کہا کرتا ہوں، دنیا کہتی ہے کہ بھائی پیغمبر کا کوئی وہ واقعہ سنائیں جس میں علی نہ ہو. اب 63 سال کی زندگی میں واقعہ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں جس میں پیغمبر کے ساتھ علی موجود نہ ہو؟ ارے کس مقام پر پیغمبر علی کے ساتھ نہیں ہے؟ امام ابن حجر مکی اہل سنت کے جید عالم دین ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی صواعق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، جلانے والی بجلیاں. امام احمد بن حجر مکی نے اپنی کتاب میں لکھا امام رازی کے حوالے سے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت 5 چیزوں میں برابر ہیں. دنیا پتہ نہیں بلا وجہ کیوں پریشان ہے. پیغمبر کے اہل بیت 5 چیزوں میں برابر، کہ جیسے نماز میں پیغمبر پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کے اہل بیت پہ پڑھا جائے گا. جیسے پیغمبر پاک ہے اہل بیت بھی پاک ہیں. پیغمبر پہ صدقہ حرام ہے اہل بیت بھی صدقہ حرام ہے. پیغمبر بھی اطاعت واجب ہے اہل بیت کی بھی اطاعت واجب. پیغمبر بھی قیامت تک اتباع کے لائق ہیں، اہل بیت بھی قیامت تک اتباع کے لائق ہیں. 5 چیزوں کے اندر پیغمبر اہل بیت کے برابر ہیں. تو اب اگر اہل بیت کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے تو ہم اسے بھی اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہیں. روایت نے بتایا، امام رازی نقل کر رہے ہیں امام احمد بن حجر مکی شافعی کے حوالے سے کہ 5 چیزوں میں برابر. اب 63 سال کی زندگی امیر المومنین کی، کسی مقام پر علی نے نہیں کہا بھائی مباہلہ میں علی نفس رسول بن گئے، علی نے فخر نہ کرا. علی اہل بیت رسول میں آئے تکفیر میں آ گئے، علی نے فخر نہ کرا. علی کے سر قل کفا کا صحرا بن گیا، علی نے فخر نہ کرا. علی قل کفا کی منزل پر آ گئے، علی نے فخر نہ کرا. علی حلتا کا مصداق بن گئے، علی نے فخر نہ کرا. علی نما ولیکم اللہ کے سردار بن گئے، علی نے فخر نہ کرا. علی اطیع اللہ کی منزل پر آ گئے، علی نے فخر نہ کرا. غرض کے ساری فضیلتیں ایک طرف، علی نے کسی مقام پر فخر نہیں کرا. یا علی آپ کی اتنی فضیلتیں ہیں، کسی فضیلت میں تو فخر کیا ہوتا. اب علی کی نظر میں کامیابی کا معیار دیکھیے کیا ہے. 63 سال کی زندگی. مورخ جب سیرت علی کی کتاب کھول کر بیٹھا، سیرت علی کا آخری باب مورخ پڑھ رہا ہے کہ کوفے کی مسجد ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 19ویں روزے کی شہری ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے. اس وقت جب ابن ملجم لعنہ اللہ کی ضربت امیر المومنین کے سر پر لگی تو اس وقت کعبے کے مکین نے جملہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی کامیاب. بے شک آج علی کامیاب ہو گئے. فزت برب الکعبہ، آج ہی کی تو شب ہے جو صدائیں آسمانوں میں گونجی. فزت برب الکعبہ، فخر ہے یہ ہمارا
کہ پوری کائنات میں کسی کا امام رہبر اور رہنما ایسا نہیں کہ جو دنیا سے کامیابی کا اعلان کر کر جا رہا ہو. تو علی کی نظر میں معیار کامیابی کیا؟ علی کی نظر میں معیار کامیابی ہے شہادت. علی کو شہادت مل گئی. علی نے کہا فزت برب الکعبہ، تو علی کامیاب ہو گئے. میں نے جملہ کہا تھا پیغمبر نے کہا علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب، تو علی تو بتا کر چلے گئے کہ میں ہوں کامیاب. اب بچے شیعہ. دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیعہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا شیعہ کے دنیا سے کامیاب جانے کا معیار کیا ہے. تو بس پیغمبر نے فرمایا جو معیار کامیابی علی کا ہے وہی شیعہ کا ہونا چاہیے، وہی معیار کامیابی شیعہ کا ہونا چاہیے. 1400 سال گزرے تاریخ کو، زمانہ اتنا ظلم کر کر تھک چکا، ہر ہتھ کنڈا، ہر پروپیگنڈا، ہر چال استعمال زمانہ کر چکا، لیکن شیعت جس شان سے چلی تھی الحمدللہ اسی شان سے موجود ہے. جو ظلم اور جو جبر اور استبداد کی کہانیاں تاریخ میں موجود ہیں اس کے مقابل تو آج کا ظلم کچھ بھی نہیں ہے شیعت کے اوپر. اکثر کہا کرتا ہوں میں دوستوں سے کہ یہ جو حالات کبھی کبھار ہو جاتے ہیں نا ایسے کہ تم پر زمانہ بند ہونے لگتا ہے، گھبرایا نہیں کرو. 3 سال کائنات کے رسول پر بھی زمانے والوں نے آب و پانی بن کر رکھا تھا، تو ابھی وہ کیفیت تو ہم پر خیر نہیں آئی. علی کے شیعہ ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. پیغمبر نے کہا کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ غربت کے لیے تیار رہے. زمانے کی اس پر جبر استبداد ہوگا، ظلم ہوگا. تو آج جو ہمارے ساتھ اگر ہو رہا ہے امتیازی رویہ ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ یاد رکھو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اگر ان پریشانی سے چھٹکارا دلانا ہے تو یہ کہہ دو کہ ہم علی کے شیعہ نہیں ہیں، پھر تم پر نہ ظلم ہوگا، نہ استبداد ہوگا، نہ جبر ہوگا. 1400 سال سے شیعہ شہادت کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، لیکن 1400 سال تک شہادت کا نذرانہ دینے کے بعد بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر شیعت آج بھی اپنے عقیدے پہ موجود ہے تو مان لو کہ شیعت کامیاب ہو گئی. کیونکہ میں نے کہا تھا وہ یوسفی تقدامکم، جو اللہ کی مدد کر چکے گا اللہ اس کے قدموں کو ثابت کر دے گا. شیعت 1400 سال سے اہل بیت کی مدد کر کے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعت کی مدد اللہ نہ کرے، ہماری فوج کی مدد اللہ نہ کرے، ہمارے گروہ کی مدد اللہ نہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا، کلام الہی کے خلاف ہو جائے گا. پیغمبر کی جانب سے سند موجود ہے. تو اگر آج کسی گھر سے لاشا اٹھتا ہے تو اس گھر سے کسی ماں بہن کی آواز آتی ہے کہ آئندہ جلوس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پارا چنار میں 80 کے قریب مومنین جام شہادت نوش کر چکے ہیں. کتنے زخمی ہیں؟ کیا ہے؟ یہ نصرت الہی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. چونکہ انہوں نے نصرت الہی کری، عقیدہ مذہب اہل بیت پر رہ کر انہوں نے اہل بیت کی مدد کری، تو وہ آج بھی ثابت قدم ہے. کسی گھر سے یہ آواز نہیں آئی، کسی اخبار میں ٹی وی پہ نہیں سنا میں نے کہ یہ بیان آیا ہو کہ آج سے ہم مجالس میں جانا بند کر دیں گے. تاریخ تو بتاتی جس گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے وہ گھر دوبارہ پورا مجلس میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کامیابی کی. یا علی جان آپ ہی کے صدقے میں تو ملی ہے، اگر آپ کی راہ پر جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ کی ولایت پر، آپ کی امامت کے، آپ کے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دیں. 1400 سال سے شیعت پھل پھول رہی ہے. اسی طرح سے امیر المومنین کا ذکر خیر جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا. کیونکہ یہ ذکر لاوارث کا ذکر نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے جس کا وارث پردہ غیبت میں آج بھی موجود ہے. تو ڈرا وہ کریں جن کا کوئی وارث موجود نہ ہو. ہمارا بھی الحمدللہ وارث بھی موجود ہے اور صحت و سلامتی کے ساتھ بھی موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے سے علامتی امام زمانہ کے لیے بآواز بلند. تو امیر المومنین کی سیرت کا ظاہر ہے کہ جو میرا موضوع بھی ہے، سب سے بڑا اور سب سے بہترین پہلو ہے نصرت رسالت. علی نے ہر مقام پر نصرت رسالت کری. اور کیوں نہ کریں کہ علی مجسم ایمان ہے. ایسے ہی بتدریج موضوع آگے بڑھتا چلا جائے گا. علی مجسم ایمان کی صورت ہے. جب لفظ ایمان اور اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے تو یہ قرآن نے ایمان الگ کیوں کہا، اسلام الگ کیوں کہا؟ دو الگ الگ چیزیں. جو ایمان لائے اسے آپ کہتے ہیں مومن، جو اسلام لائے اسے آپ کہتے ہیں مسلمان. یعنی مسلمان مومن کے برابر نہیں ہو سکتا، اسلام ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. ایمان میں آنے کے لیے پہلے اسلام میں آنا پڑے گا، پھر ایمان تک آؤ گے. جو اسلام تک آ کر ایمان تک نہیں آیا، اسلام تک رہا، وہ ایمان کی چاشنی کو پہچان نہیں سکتا، اس کو چکھ نہیں سکتا.
اور جو ایمان تک آ گیا وہ اسلام کو بھی دیکھ لے گا، ایمان کو بھی دیکھ لے گا۔ قرآن نے وضاحت کرتی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، عرب کے بدو گوار دیہاتی جو اطراف و کنار میں رہا کرتے تھے، پیغمبر کے پاس آئے، قرآن نے منظر نقل کیا، وقالت الاعراب، کیا ہے حبیب؟ یہ عرب کے اعراب، عرب کے دیہاتی آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے۔ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم ابھی یہ کہو کہ ہم صرف اسلام لائے۔ دیکھیے اسلام الگ، ایمان الگ۔ اے حبیب یہ آ کر تجھ سے کہیں گے ہم ایمان لائے، تو ان سے بول دے کہ تم ابھی اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تم ابھی صرف اسلام لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم ابھی صرف اسلام لے کر آئے ہیں، کیونکہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ یہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کا مفہوم خلاصہ جو میں نے آپ کی بارگاہ کی نظر کر دیا کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہو۔ یعنی معلوم ہوا اسلام نام ہے زبان سے پڑھنے کا، ایمان نام ہے دل سے قبول کرنے کا، اسی لیے تو ایمان کا درجہ اسلام سے بڑا ہے، اسی لیے تو مومن کا درجہ مسلمان سے بڑا ہے، اور جو درجے میں بلند ہو قرآن نے پروردگار اسی کو پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، جو دل سے اقرار کر چکے۔ اسلام الگ، ایمان الگ۔ تم کہو ان سے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو۔ اچھا اسلام کہاں سے آتا ہے؟ اسلام پیغمبر نے بتایا اس آیت کے ذریعے کہ اسلام بندے میں آتا کیسے۔ تو اب لے جائیے سورہ زمر کی آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ بھلا وہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فہوا علی نور من ربہ، بس وہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر، نور پر موجود ہو۔ تو دیکھیے آیت نے آپ کو بتایا ہدایت، اسلام جب دل میں آتا ہے تو کھلتا ہے دل۔ یہ حاصل کلام گفتگو کا کہ میں نے کہا ایمان آتا ہے دل کے اندر، اسلام کہاں آتا ہے؟ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، صدر عربی میں کہتے ہیں سینے کو، فرمایا افمن شرح اللہ، کہ وہ کون ہے جس کے سینے کو اللہ کھول دے، للاسلام، اسلام کے لیے۔ تو آیت نے ایک بات بتا دی، اسلام کی دولت آتی ہے سینے سے، اور ایمان کی دولت کہاں آتی ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان آتا ہے دلوں کے اندر۔ تو اب دو جملے بن گئے، اسلام آتا ہے سینے میں، ایمان آتا ہے دل میں۔ ایمان اسلام سے افضل ہے، اور روایت نے یہ جملہ بتایا کہ ایمان اسلام سے افضل کیسے ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا سینہ کھلے گا تو تمہارے سینے میں اسلام آ جائے گا۔ اور یہ جملہ اب ضرور نہ آ گیا تو پھر عرض کر رہا ہوں، شرح صدر کا لفظ سورہ علم نشرح کے اندر بھی آیا، علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو یہاں سینہ کھولنے سے مراد سینہ چیرنا نہیں ہے جو عام لوگوں نے لے لیا مانا کہ سینہ جبریل نے آ کر کھول دیا، نہیں۔ مجھے بتائیے آپ کا سینہ اگر اسلام کے لیے کھلتا ہے تو کیا آپ کا سینہ کھول دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ شرح صدر کا مطلب اسلام قبول کرنے کی توفیق پیدا کرنا۔ اسلام آتا ہے سینے میں، ایمان آتا ہے دل میں۔ اب پتہ کیسے چلے افضل کیا ہے؟ افضل وہ ہے جو اندر ہے۔ دیکھیے مجھے بتائیے سینہ کہاں ہوتا ہے؟ سینہ ہے آپ کے ظاہر پر، دل کہاں ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے سینے کے اندر۔ جب حملہ کرنے والا حملہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ظاہر سی جگہ پر میں آسانی سے حملہ کر دوں گا، اگر چھپی بھی کہیں کوئی چیز ہوگی، کوئی چھپا ہوا بیٹھا ہوگا تو اسے مارنا مشکل ہوگا۔ یہی بات شیطان بھی کرتا ہے کہ بھئی میں اسلام پہ حملہ تو آسانی سے کر دوں گا کیونکہ اسلام تو آتا ہے سینے سے، لیکن ایمان پہ حملہ کرنا مشکل ہے، ایمان موجود ہے دل کے اندر۔ اسی لیے تو سورہ والناس نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ ابلیس کیا کرتا ہے، خناس کیا کرتا ہے، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے ایمان تک حملہ کر دیتا ہے جا کر۔ اسی لیے ہم نے تمہارے ایمان کو اندر دل کے رکھا تاکہ ابلیس کا حملہ تمہارے ایمان تک نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے تو کہا مومن ہو جاؤ۔ پھر عرض کروں گا آگے کی مجلس میں کہ مومن کی تعریف امیر المومنین نے کیا کری ایک جملے میں۔ مومن کون ہے؟ علی کی نظر میں مومن کون ہے؟
کل ایمان کی نظر میں مومن کون ہے؟ جسے مومن کل ایمان کہہ دے وہ مومن ہوگا. تو دو باتیں معلوم ہوئی میرے عزیزوں. اسلام کی دولت سینے میں، ایمان کی دولت دل کے اندر. تو جو دل میں ہے وہ سب سے افضل. اب ذرا پتہ کریے گا کہ ایمان ہے کیا. اب گفتگو آگے بڑھ گئی. اسلام تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے سینے پر ہے، ایمان آپ کے دل میں ہے. اب یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کی تعریف ہے، علماء نے کی، علم کلام میں موجود ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. لیکن ایمان کی تعریف ذرا قرآن سے پوچھیں تو لطف آ جائے گا. قرآن ہی سے پوچھیں، قرآن ذرا تو بتا ایمان کی تعریف ہے کیا، ایمان ہے کیا. قرآن نے سورہ مبارکہ حجرات کے اندر دوبارہ آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی. اگر تھوڑی سی توجہات مرکوز میری جانب ہے تو جملہ آسان ہے سمجھنے کے لیے. جس کے دل میں ایمان کی محبت ہو. دیکھیے میں کیا کروں کہ قرآن کا اسلوب یہ رہا ہے کہ قرآن ناموں پہ گفتگو نہیں کرتا، قرآن سیرت پہ، قرآن خصائص پہ گفتگو کرتا ہے. قرآن جانتا ہے انسان کے لیے نام بدلنا بڑا آسان ہے. انسان جہاں اچھائی دیکھے گا اپنے کا نام رکھ دے گا، برائی دیکھے گا اپنے کا نام نکال دے گا. قرآن نے کئی مقامات پر خاص طور سے پیغمبر کی امت میں نہ اچھوں کا نام لیا نہ بروں کا نام لیا. اچھوں کی بھی نشانیاں بتا دی، بروں کی بھی قرآن نے نشانیاں بتا دی. بس اب وہ نشانیاں جس میں نظر آتی چلی جائیں خود فیصلہ کرتے چلے جانا کون قرآن کی نظر میں اچھا ہے، کون قرآن کی نظر میں برا ہے. اب قرآن نے نام نہیں لیا، قرآن نے کہا ہم نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈالی. ایمان کی محبت. تو یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ قرآن کے مفسر اول ہیں، قرآن کے مفسر حقیقی ہیں، آپ بتا دیجئے ایمان ہے کیا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی. تو پیغمبر نے کہا دیکھو ذوالعشیرہ کے دسترخوان سے لے کر میری زندگی کے آخری واقعے تک میرے ہر شعبے پر، میرے ہر جملے پر نظر رکھنا. ہو سکتا ہے کسی بھی مقام پر میں ایمان کی تشریح کر دوں اور بڑی تیزی سے میں ایمان کی تشریح کرتا ہوا گزر جاؤں. بس جس مقام پر میں ایمان کی تشریح کر دوں سمجھ جانا وہی ایمان ہے. اب پیغمبر کی سیرت پر مورخین نے اپنی نگاہ کو ٹکایا، ذوالعشیرہ کا دسترخوان سجا. پیغمبر کی نگاہیں، پیغمبر کی سیرت پر مورخ کی نگاہیں ہیں. شاید آج پیغمبر بتا دیں ایمان کیا ہے، لیکن مورخ کہتا ہے ذوالعشیرہ کا دسترخوان سمٹ گیا، پیغمبر نے ایمان کی تعریف نہ بتائی. کہتا ہے بدر کا میدان سج گیا، میری نگاہیں دیکھ رہی تھی شاید آج پیغمبر بتائیں ایمان کی تعریف کیا ہے. بدر کا میدان ختم ہو گیا، احد کا میدان سج گیا، میں تیار تھا شاید آج پیغمبر بتائیں ایمان کی تعریف و تشریح کیا ہے. خیبر کا میدان سج گیا، میں منتظر تھا پیغمبر تشریح ایمان کر دے. حنین کا میدان سج گیا، میں منتظر تھا پیغمبر ایمان کی تشریح کر دے. ہم تبوک سے واپس بھی آ گئے، ہم منتظر تھے ایمان کی تشریح ہو جائے. لیکن اب پیغمبر کی سیرت کا ایک عظیم مارکہ جس کا نام غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کی تیاریاں تھی. ایک مد مقابل کافر اور مومن جانے کو تیار تھا، ہر کوئی جا کر لڑ کر آ رہا تھا. اب عمرو بن عبدوبت کی باری تھی. عمرو بن عبدوبت گھوڑے پر سوار ہوا، پیغمبر کے خیمے کے قریب پہنچا اور آنے کے بعد کہا کوئی مرد ہے جو عمرو بن عبدوبت سے لڑنے کے لیے آئے. ایک مرتبہ پیغمبر اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، اپنی آبا کو اتار کے علی کے دوست پہ رکھا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، بڑی تیزی سے علی کو خیدان خندق کی جانب بھیجا. ادھر علی خندق کی جانب چلے، ادھر پیغمبر نے صحابہ کو مخاطب کر کر کہا اے میرے صحابہ آج غور سے دیکھ لو، ایمان کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. آج پیغمبر نے بتا دیا وہ ایمان علی ہے جس کی محبت کو دل میں ڈالا گیا، وہ ایمان علی ہے. برز یوم الخندق کل ایمان الی الکل کفر. آج پیغمبر نے اصول وضع کر دیا علی کل ایمان ہے، اس کے مقابل آنے والا کل کفر ہے. اب یہ نہ دیکھنا کون آ رہا ہے، بس جو علی کے مقابل آ جائے وہ کل کفر تو ہو سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. علی کل ایمان، علی کل ایمان، ایمان نہیں کل ایمان. عجیب ہے، فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ادھاری نہیں ہے، نقدی ایمان ہے. کیسے؟ آپ ہر سال قیمت ادا کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمارا دین اس وقت دو جب اجرت چکا دو. غم حسین میں رونا رسالت کی اجرت نہیں ہے تو اور کیا ہے. علی کے ذکر کو سننا،
اگر اجرت رسالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو ذکر علی نہیں سنتا، جو حسین کے غم میں نہیں ہوتا، وہ پیغمبر کا دین اپنے پاس ادھار رکھا ہوا ہے. ہمارا دین نقد ہے، ہم نے جانیں بھی دی ہیں، آنسو بھی حسین کے نام پر دیے ہیں، تب دین کو حاصل کیا ہے. علی کل ایمان ہے. اور پھر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ اسلام نعمت ضرور ہے، مگر خدا کے واسطے محسن اسلام کو کبھی نہ بھولنا، کیونکہ جو قومیں اپنے محسن کو بھول جایا کرتی ہیں وہ تباہ ہو جایا کرتی ہیں. ابو طالب محسن اسلام ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام ابو طالب پر دنیا بحث کرتی ہے. علامہ عرفان حیدر عابدی علیہ مقام جملہ کہا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے اسلام ابو طالب پر بحث کس لیے ہے. مجھے اتنا بتاؤ، ابو طالب ایمان نہ لا کر اسلام کا کیا بگاڑ گئے، اور جو اسلام لے آئے انہوں نے اسلام کا کیا کر لیا؟ جملے پہ توجہ کیجئے. الکنایۃ ابلغ من التصریح ہے، اشارہ کافی ہے عقلمند کے لیے. بھائی ابو طالب اگر آپ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا معاذ اللہ خاکم بدہن، تو ابو طالب کی کلمہ نہ پڑھنے سے نقصان کیا ہو گیا؟ اور جن کے بارے میں تم کہتے ہو کلمہ پڑھ لیا تو ان کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو فائدہ کیا ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. عرب کا مشہور مقولہ الولد سر الابی، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. تو آزمائی بھی بات ہے. آپ کو اپنی جوانی دیکھنی ہے، اپنے بچے کو دیکھیے. آپ کہا کرتے ہیں اپنی زوجہ سے، شریک حیات سے، کہ میری عادت بچپن میں یہی تھی جو ہمارے بیٹے میں ہے. باپ کی عادت بچے میں آتی ہے. بچہ باپ کا راز ہوتا ہے. علی ابو طالب کا چھوٹا بیٹا، پیغمبر نے کہا علی کل ایمان. علی کے 3 بڑے بھائی موجود ہیں. میں کیا کروں؟ جس ابو طالب کا چھوٹا بیٹا کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا ایمان کتنا بلند ہوگا. جس ابو طالب کا چھوٹا کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا ایمان کیا ہوگا. اسی لیے علامہ امینی طیب اللہ عمر قدعو نے اپنی کتاب الغدیر میں لکھا کہ جب ابو طالب کے اسلام پہ کہیں بحث ہو تو تمہیں دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تم شاہ خراسان کے جملے کو یاد رکھو. غریب الغرباء نے حضرت ابو طالب کی شان میں جملہ کہا. امام رضا سے پوچھا مولا آپ کے ابو طالب جد امجد ابو طالب کے ایمان کا مقام کیا ہے؟ وقال علی ابن موسیٰ، تو علی ابن موسیٰ نے جواب دیا من اعتقد ابو طالب کافر فہو کافر، کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہو ابو طالب کافر ہیں وہ خود کافر ہے، اس کا خود کا کوئی ایمان نہیں. ابو طالب اب ضمنہ پھر ضمنہ نہ آئے تو سن لیجئے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ممبر پر یہ جملہ اگر چھوڑ دوں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ آتا ہے. گود اسے اپنے جیسا بنا دیتی ہے. پیغمبر کی صحیح حدیث ہے متفق بین الفریقین، ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے. عیسائی کی گود میں آئے گا بچہ عیسائی بن جائے گا، ہندو کی گود میں آئے گا بچہ ہندو بن جائے گا، مسلمان کی گود میں آئے گا بچہ مسلمان بن جائے گا. میں نے کہا قانون مسلم ہے، پیغمبر کی حدیث مسلم ہے، صحت کے ساتھ ثابت ہے. ذرا اس حدیث کا انطباق پیغمبر کے دور سے ذرا پہلے کیجئے. کیا اس حدیث کا انطباق ابو طالب پر نہیں ہوتا؟ پیغمبر کہہ رہے تھے بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جیسی گود ہوتی ہے بچہ ویسا بن جاتا ہے. عبداللہ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا، آمینہ بہت پہلے دنیا سے جا چکی، عبد المطلب دنیا سے جا چکے. کم و بیش 19 سے 20 سال پیغمبر کی ایک زانو پر محمد پڑھ رہے ہیں، ایک زانو پر علی پڑھ رہے ہیں. تو میرا لاکھوں سلام ابو طالب کی گود پر کہ اگر ابو طالب کے ایک زانو پر محمد پلے تو وہ نبوت کا خاتم بن جائے، اور ایک زانو پر علی پلے تو وہ ولایت کا بادشاہ بن جائے. یہ مقام. اور پھر میں کہوں گا کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اب آپ مثالیں خود بناتے جائیے، کس کس نے کس کس کو پالا، تو جو جیسا تھا اسے ویسا بنا دیا. اب مجھے نہیں پتا ابو طالب کیسے تھے، لیکن اتنا پتا ہے کہ ابو طالب کا پلا ہوا ایک نبی بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے، ایک علی بنتا ہے، ایک نبی بنتا ہے. دیکھتے چلے جاؤ. بس صاحبان گرامی قدر، زحمت کو تمام کر دیا. پھر انشاءاللہ اسی سے گفتگو کا تسلسل رہے گا. 19ویں شب ضربت آپ کے اور میرے درمیان موجود ہے. آج ہی کی رات ہے کہ پیغمبر کا وصی حضرت امیر المؤمنین مسجد کوفہ کے اندر اپنے حجرے میں موجود ہیں. اور علامہ ابن شہر آشوب علیہ الرحمہ نے اس روایت کو لکھا کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی
زوجہ محترمہ جناب سیدہ کی وفات کے بعد آپ ہی کے ساتھ رہا کرتی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ 19ویں شب یہی وہ قیامت کی رات ہے کہ امیر المومنین اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ ایسے میں امیر المومنین تیزی سے حجرے کی جانب سے نکلتے ہیں اور مسجد کوفہ کے صحن میں آ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کے آسمان کی جانب دیکھ کر آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں۔ جیسے شہزادی ام کلثوم نے منظر دیکھا، دوڑ کے کہا اپنے بھائی سے حسن جا کے بابا سے کہو کہ رات کے اس پہر میں نکل کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسن مجتمع دوڑ کر آئے، بابا اس وقت رونے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا میں نے ایک ہولناک خواب ابھی دیکھا، تمہارے نانا رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا علی آج ہی کی رات تیری ضربت سے تیرے سر کو زخمی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر کی وہ حدیث پیغمبر نے دوڑائی کہ ان اشقى الاولین والآخرین، کہ بے شک شقی ترین تھا اولین میں وہ اور آخرین کے اندر، کہ شقیق آقر ناقۃ ثمودہ یضرب ضربۃ علی فرق کعبہا لحیتک، علی اول اور پچھڑوں کے اندر سب سے بدبخت وہ تھا جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ علی اس امت میں سب سے بدبخت وہ ہے جو تیری داڑھی کے بال کو تیرے خون سے رنگین کرے گا۔ بچوں نے جملہ سنا، نانا کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ماں کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عید کے دن کتنے قریب تھے، بچے تیار ہوتے ہیں کہ عید باپ کے ساتھ منائی جائے، عید ماں کے ساتھ منائی جائے، لیکن میں کہا کرتا ہوں آل محمد بہت غریب ہے۔ جب کبھی زمانے نے خوشی کا دن دیکھا آل محمد کے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ کس طرح آل محمد کے غم میں غمگین نہ ہوا جائے؟ دنیا عید کی تیاریوں میں مشغول ہے، زینب یتیم ہونے کو تیار بیٹھی ہے، کلثوم یتیم ہونے کو تیار بیٹھی ہے۔ الغرض روایت کہتی ہے ابن ملجم لعنہ اللہ و ملعون، خدا اس کو غارت کرے، کہ یہ نہروان کی جنگ کے بعد سے اس چیز کی تلاش میں تھا کس وقت امیر المومنین کو قتل کرے۔ آخرکار کائنات کے امیر کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا، کوفے کے اندر آ کر یہ ملعون رہنے لگا۔ بازار سے ایک تلوار خریدنے کے لیے گیا اور وہ زہر کہ پوری 19ویں شب اس رات کو زہر نے بجھاتا رہا۔ یہ ضربت صبح داماد رسول کے سر پہ لگنی ہے۔ ایسے میں جب وہ دربار بازار میں گھوم رہا تھا، قطامہ ملعونہ اس وقت ملتی ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر یہ ملعون فریفتہ ہو جاتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ قطامہ کہتی ہے بتا تو کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں علی بن ابی طالب کے قتل کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ پس یہ وہ ملعونہ ہے جس کے باپ دادا نہروان میں امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ فوراً انتقام کی آگ اس میں بھڑکتی ہے، کہتی ہے کہ میرا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز، اور خدا کی قسم آسمان لرز جائے زمین پھٹ جائے، کائنات کا بھاری ترین مہر کا مہر میں علی کے سر کو لینا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے گھبرا کر کہا کہ جہاں تک غلام کنیز اور دولت کی بات ہے وہ تو میں دے سکتا ہوں، لیکن علی کے سر کو تیری بارگاہ میں دینا، علی کے سر کو تجھے پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، علی کو حالت نماز میں قتل کر دو۔ علی حالت نماز میں اتنا پروردگار سے غریق ہوتے ہیں کہ علی کو کچھ علم نہ ہوگا، بس عزیز و دشمن نے علی کو قتل کرنے کے لیے نماز ہی کا مقام ڈھونڈا۔ علی ابھی نماز کی پہلی رکعت میں موجود ہیں۔ آج شب ضربت ہے نا، شب ضربت پہ علی کے مصائب کو سنتے جاؤ، ذہن میں یہ رہے زینب آج کی شب یتیم ہونے والی ہے، کلثوم آج کی شب یتیم ہونے والی ہے، تمہارا مولا ابو الفضل عباس آج کی شب یتیم ہونے والا ہے۔ آج قبر میں رسول اللہ بھی بے چین ہے، آج قبر میں سیدہ بھی بے چین ہے۔ علی ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، روایت کے جملے علامہ ابن شہرہ شوب نے لکھے، علی جیسے ہی صحنے اپنے بیت کے صحن میں پہنچے، علی کہتے ہیں کہ کچھ مرغابیوں نے میری ابا کے دامن کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ اپنی زبانیں بے زبانی میں چلا کر کہنے لگی یا ولی اللہ دخول مسجد نہ کریے، مجرم آپ کے قتل کو تیار بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بلکہ کہا بابا آج سے پہلے تو اس طرح کبھی مرغابیوں نے گریا نہ کرا، کہ بیٹا یہ بے زبان جانور ہے، اگر میرے بعد پال نہ سکو ان کو رہا کر دینا۔ علی اپنے دولت کرے کے دروازے پہ پہنچے، ابن شہرہ شوب نے جملہ لکھا ارے دروازے کی کنڈیوں نے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، گویا ہر شے رو کر کہہ رہی ہے مولا اس گھر سے نہ جائیے، اب جو تم کوفے کی مسجد جاؤ گے
مولا گھر واپس نہ آ سکو گے. علی مسجد کوفہ میں پہنچے, ابن ملجم کو پشت کے بل لیٹا دیکھا, پشت کے بل ابن ملجم کو لیٹا دیکھا, بس آخری جملہ روایت پہ زحمت تمام کر دی. ارے روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام سجدے میں موجود ہیں, ابھی رکعت کا پہلی رکعت کا سجدہ ہے, علی نے تسبیح حمد بلند کری, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ارے ادھر علی کا شاگرد جبریل کوفے کے اطراف میں سینہ پیٹ کے کہتا ہے قد قتل الامیر المومنین, مومنوں کا امیر قتل ہو گیا. ابن ملجم نے سر پہ کاری ضربت ماری, ارے قرآن لہو لہو ہو گیا, مسجد کوفہ میں زلزلہ بپا ہوا. ارے بس جملہ ختم کر دیا میں نے. حسن نے دوڑ کے باپ کا سر اٹھایا, میں کہوں مولا ارے تیرے سر کو تیرے بیٹے نے اٹھایا تھا, مگر سلام حسین کی غربت پر. جب حسین کا سر کربلا میں کٹا, حسین کا سر کسی اپنے نے نہ اٹھایا. ارے نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند کر دیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.